سری نگر کے پرانے شہر کی تنگ گلیاں، دریائی جہلم پر بنے مکان، لکڑی کے پل، سرسبز پہاڑ، درگاہ حضرت بل اور خانقاہ مولا کی کینوس پر اتاری گئی یہ تصویریں فن مصوری کا شاہکار تو ہے، لیکن یہ تصویریں نہ صرف آرٹسٹ کی فنی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس کے اپنے مادری وطن سے بے پناہ محبت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں دیبا مشتاق، جو کہ اپنی بنائی ہوئی ان تصویروں کے ذریعے کشمیر کے تئیں اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اس خاتون آرٹسٹ نے سری نگر میں لول نام سے ایک سولو نمائش کی۔ لول دراصل کشمیری لفظ ہے جس کا معنی محبت ہے۔ دیبا مشتاق نے اپنی پینٹنگز میں کشمیر کی منفرد خوبصورتی کو الگ الگ زاویے سے پیش کیا ہے۔ دراصل دیبا اس وقت دلی میں رہ رہی ہے۔ شہری سری نگر کے نرسنگ گڑھ علاقے سے تعلق رکھنے والی دیبا مشتاق نے اپنی ابتدائی تعلیم سری نگر سے حاصل کی ہے۔ بچپن سے ہی فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھنے والی دیبا نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے فائن آرٹ میں ڈگری حاصل کی ہے۔ اگرچہ انہوں نے اب تک ملکی اور بیرون ممالک میں کئی نجی کمپنیوں میں کام بھی کیا ہے، تاہم پینٹنگ کے جنون نے انہیں کبھی بھی برش چھوڑنے نہیں دیا۔ جہاں پیشن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پینٹنگ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ سو دس از بین مائی پیشن آل مائی لائف، چاہے وہ میں کارپوریٹ ورلڈ میں تھی یا اسکولنگ کر رہی تھی یا پڑھائی کر رہی تھی، تو میں ہمیشہ سے پینٹنگ کرتی آ رہی ہوں۔ سائڈ سارا کشمیری خدا کے فضل سے بہت خوبصورت ہے، لیکن جو ڈاؤن ٹاؤن ہے اس میں ایک الگ چارم ہے، جو اس کو کہتے ہیں اولڈ ورلڈ چارم جیسا وہاں پہ ہے۔ وہ پرانے زمانے کی کھڑکیاں، وہ دروازے، وہ اب زیادہ آپ کو نظر بھی نہیں آتے ہیں یہاں پہ کہیں۔ سو اسی لیے وہاں پہ ابھی بھی وہ چارم ہے اس جگہ میں۔ سو اسی لیے میرا جو دل ہے وہ ابھی بھی ڈاؤن ٹاؤن کی طرف اسی لیے زیادہ ہے۔ اور ڈاؤن ٹاؤن آپ میرے کام میں سے دیکھیں گے بیکاز اس میں ابھی بھی وہ پرانا دیٹ اولڈ ورلڈ چارم از دیر۔ It is all about Kashmir. It has to begin from Kashmir. باریک بینی اور الگ الگ رنگوں، خاص کر سیاہ اور سفید کے امتزاج سے بنائی گئی ان تصویروں سے شائقین فن بے حد متاثر ہوئے۔ اگرچہ اس خاتون آرٹسٹ نے کشمیر سے باہر بھی اب تک کئی ایگزیبیشنز میں اپنی فنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن کشمیر میں یہ ان کی پہلی سولو نمائش ہے۔ ان کی پینٹنگز میں زیادہ تر سفید اور سیاہ رنگ کا سنگم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دیبا کہتی ہیں کہ کشمیر اب بہت کم بلیک اینڈ وائٹ پینٹنگ میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اس لیے میں نے سیاہ اور سفید رنگ میں کشمیر دکھانے کی کوشش کی ہے۔ خریدنا یا کوئی نہ خریدے وہ مقصد ہے نہیں، میں صرف اپنا آرٹ دکھانا چاہتی ہوں۔ کافی سارے لوگوں نے آ کے کافی سراہا اور کافی اچھا بولا، اور سب کو ڈاؤن ٹاؤن اور پرانا یہ جو کشمیر بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ ڈفرینٹ دیکھنے کو ملا۔ ابھی تک اتنا زیادہ بلیک اینڈ وائٹ میں لوگ شاید فوٹوگرافس دیکھے ہوں گے، پینٹنگس تھوڑی کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سو وچ از نائس، آپ اپنا میں تو ہر ایک کو یہی بولوں گی کہ اپنی یونیک آپ کا ایک سگنیچر جیسا ہونا چاہیے کہ لوگ اگر کل کو کوئی پینٹنگ دیکھے بغیر بلیک اینڈ وائٹ، کسی ایک انسان کو بھی اگر یاد ہے کہ ہاں شاید وہ دیبا کا کام ہو سکتا ہے، تو مجھے بس اس سے بڑی خوشی کیا ہے۔ دیبا پانی اور ایکریلک دونوں رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے پینٹنگ کرتی ہے۔ نمائش لول کے عنوان پر بات کرتے ہوئے یہ خاتون آرٹسٹ کہتی ہیں کہ یہ لفظ ان کے لیے کافی معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہی لول انہیں کشمیر کھینچ لاتا ہے، اور اسی لفظ سے میرے ساتھ مرحوم والد کی کئی یادیں بھی جڑی ہیں۔ میرے جو والد تھے وہ مجھے ہمیشہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ہر سال مجھے کہتے تھے کہ بیٹا بہت لول آ رہا ہے، کب آؤ گے؟ وہ گلے سے لگاتے تھے، بہت لول آیا تھا۔ تو میری ساری ایگزیبیشن انہی کو ڈیڈیکیٹ میں کرتی ہوں، کیونکہ یہ ان کا پیار ہے، اور یہ ان کا پیار جو کشمیر کے لیے تھا، اب میں کشمیر کو ان کے نظریے سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کی وفات 3 سال پہلے ہو گئی، لیکن وہ ہمیشہ بولتے تھے، اور یہ بڑا ایک ٹپکل کشمیری، اس کو میں کسی اور لینگویج میں میں نے کوشش کی ہے کہ جرنی آف یرننگ بولے، بٹ دیٹ ڈزنٹ ڈو جسٹس ٹو دیٹ ورڈ۔ وہ جو لول ہے نا، لول کا جو میننگ ہے وہ کشمیری کو ہی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ سو دیٹ از، یہ میرا لول ہے اپنے والد کے لیے، ان کا لول میرے لیے، میرا لول کشمیر کے لیے۔ دیبا مشتاق کی رائے میں آرٹسٹ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، کیونکہ برش اور رنگ اسے ہر ایک زاویے سے بہتر طور اپنے جذبات و احساسات کو ابھارنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ETV بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خاص رپورٹ۔